اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے عاطف میاں کو اقتصادی امور کا مشیر بنایا ہے. اس پر سوشل میڈیا پہ کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے. تو جو عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے، تو اگرچہ آئین کی روشنی میں تو اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. قادیانیوں کو وزیر اعظم بنانے پر پابندی ہے، صدر بنانے پر پابندی ہے، لیکن ویسے کوئی بھی عہدہ ان کو دیا جا سکتا ہے قانون کی روشنی میں. تو قانون کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہر جائز کام یاد رکھیے کرنے کا نہیں ہوتا. اس کے عواقب کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ قوم کے جذبات اس سے کس قدر مجروح ہو رہے ہیں. قادیانیوں کی آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مولانا زاہد الراشدی صاحب کا اس بارے میں بہت ہی اچھا مضمون شائع ہوا ہے. میں اس چینل کے توسط سے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ مضمون آپ ضرور پڑھیے. بہت ہی اعتدال کے ساتھ انہوں نے عمران خان کے اس اقدام پر اعتراضات کیے ہیں، اور بہت ہی مصلحانہ انداز میں. انداز بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو عام طور پر سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی بدتمیزی والا ایک لوگ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے. تو بہت ہی اعتدال کے ساتھ ان کی بڑی جامع تحریر آئی ہے اس بارے میں، اور وہ بہت اچھی تحریر ہے، اور علماء نے اسی تحریر کو پسند کیا ہے. تو میں جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر جائز کام یاد رکھیے کرنے کا نہیں ہوتا. تو اس پر اس حوالے سے دلائل دینا کہ چونکہ آئین میں اس کی اجازت ہے کہ آپ قادیانی کو مشیر بنا سکتے ہیں، آئین میں اس کی اجازت ہے کہ آپ ان کو فوج میں فلاں حد تک سربراہ بھی بنا سکتے ہیں، تو اجازت ہونا الگ چیز ہے، اور اس کے عواقب اور نتائج کی وجہ سے کسی چیز پر پابندی لگا دینا یہ ایک الگ چیز ہے. آپ قادیانیوں کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کبھی بھی یہ ملک کے خیر خواہ ثابت نہیں ہوئے. اگر آپ ماضی میں قادیانیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو چند مشہور قادیانیوں کے نام سب جانتے ہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے نام نشر کیے جا رہے ہیں. تو قانونی لحاظ سے ان کے ساتھ بھی ان کو بھی جو عہدہ دیا گیا وہ غلط نہیں تھا، لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے. یہاں تک کہ بنگلہ دیش ٹوٹنے کا جو یعنی جو سبب بنا ہے، اس میں قادیانیوں کا بہت حد تک کردار تھا، جو پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. جناب عاطف میاں صاحب اقتصادی امور کے ماہر ہیں، اور معاشیات کے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں. اور یہ جو عاطف میاں صاحب ہیں کوئی نیوٹرل قسم کے قادیانی بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ لندن میں قادیانیوں کے جو خلیفہ مرزا مسرور اس کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور بہت اس سے کلوز رہے ہیں. اور قادیانیوں کا کیونکہ میں بھی اسکول میں قادیانیوں کے ساتھ کچھ عرصے میں نے وقت گزارا ہے، کلاس فیلوز تھے ہمارے. یہ لوگ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور یہ کبھی بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے ہمیں کافر قرار دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی زد پڑی ہے ان کے نظریات پر، تو آپ قادیانیوں کو عام کافروں پر قیاس نہیں کر سکتے، عام غیر مسلم پر قیاس نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ یہ ملک دشمن ثابت نہیں ہوں گے اور ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیے کہ قوم کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی تو ایک وزیر اعظم اور ایک حاکم کا فرض بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے جذبات کا بھی خیال کرے. قادیانیت کا مسئلہ ایسا حساس ہے کہ اس میں صرف مذہبی لوگ نہیں، بلکہ جو زیادہ مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایک صرف کلمے کی حد تک اور زبان کی حد تک مسلمان ہیں، وہ بھی قادیانیت کے مسئلے میں بہت زیادہ حساس ہیں. تو ان کے جذبات بھی مجروح ہو رہے ہیں. پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کے جو ووٹرز ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، ان کے جذبات بھی مجروح ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان کی جو اسپیچز تھیں اس نے پوری قوم کو تقریباً ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا تھا، اور سب ان کی اسپیچز کی تعریف کر رہے تھے. توہین آمیز خاکوں سے متعلق جو ان کی تقریر تھی، ہالینڈ میں جو توہین آمیز خاکیں جو باقاعدہ وہ نمائش روک دی گئی ان کی اسپیچ کی وجہ سے، اس پر پوری قوم نے ان کو سراہا تھا. تو پاکستان میں ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ ایک قومی ایک وحدت جو ہے وہ پیدا ہونے لگے. تو عمران خان کے اس فیصلے سے وہ قومی وحدت جو ہے وہ بھی پارا پارا ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنے نقصانات اگر کسی چیز میں ہیں اور لوگوں کے جذبات بھی مجروح ہو رہے ہیں، لوگوں کو تحفظات بھی ہیں، تو ایک وزیر اعظم کو چاہیے کہ جو جمہوری طرز پہ وزیر اعظم بنے ہیں ان کو اپنی قوم کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اتنے اچھے انہوں نے بھی ماضی قریب میں فیصلے کیے ہیں، وہ تمام فیصلوں پر یعنی ایک لوگوں کی نظر میں ایک زد پڑ رہی ہے. تو ان کی جو ایک ویلیو ہے وہ ویلیو ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی طرح سے دانشمندانہ قدم نہیں ہے.
ہمارے وزیر اعظم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور ان کو یہ فیصلہ اپنا واپس لینا چاہیے۔ دوسری ایک اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جو ہالینڈ سے متعلق تقریر تھی، ہالینڈ میں جو خاکے شائع ہوئے ہیں، اس تقریر میں ایک بات کہی، بڑی زبردست بات تھی وہ، کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں یورپ میں رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یورپ والوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مسلمان یا پاکستانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کتنے حساس ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہالینڈ والوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مسلمان اس معاملے میں کتنے سینسٹیو ہیں اور ان کے جذبات کیسے مشتعل ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بالکل یہی بات ہم وزیر اعظم تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم عوام میں رہتے ہیں، پاکستانی عوام کے درمیان ہمیں معلوم ہے کہ قادیانیت کے مسئلے میں پاکستانی عوام کتنی حساس ہے۔ تو یہ عوام بہت مشتعل ہو سکتی ہے، اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں، اس لیے سیاسی لحاظ سے بھی یہ وزیر اعظم صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے علماء کی نظر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔